سما پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں فلک چوہان، اور لاہور سمیت پورے ملک میں جہاں جہاں پر اس ٹائم بارشیں ہو رہی ہیں وہاں پر ایک کیوس کا عالم ہے. اس ٹائم بارشوں کے بعد کیا صورتحال ہے، اسی حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ذیشان بخش جو کہ بیورو چیف ہیں سما ٹی وی. ذیشان صاحب، بارش کے بعد اسپیشلی لاہور شہر کی کیا صورتحال ہے، اس کے بعد ہم بات کریں گے پورے ملک کی. اچھا دیکھیں، گزشتہ 48 سے 72 گھنٹے سے جو مانسون کا اس وقت سپیل جاری ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ اربن فلڈنگ لاہور میں ہو رہی ہے. ہم نے اپنے لاسٹ پروگرام میں بھی یہ بات کی تھی. اس وقت ہم نے پری مانسون کے حوالے سے انتظامیہ کا جو الرٹ تھا اس کو ڈسکس کیا تھا کہ پری مانسون کے اندر اگر انتظامات مکمل ہو جائیں تو پھر مانسون میں اتنی تکلیف اور پریشانی ہوتی نہیں. لیکن بظاہر حالات یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کی جو بارش ہے اس میں انتظامیہ کی تیاری اس طرح سے نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ اس 48 سے 72 گھنٹے کی جو بارش تھی اس نے لاہور شہر کے اندر 130 سے زائد پوائنٹس پر پانی موجود رہا. اور یہ وہ جو پانی تھا جو عموماً 2 4 یا 5 جگہوں پہ ہوتا تھا جس کو انتظامیہ فوری طور پر الرٹ رہتے ہوئے اس کو ڈرین کر دیتی تھی. اگر میں آپ کو آج سے 5-7 سال پرانی بات بتاؤں جو کہ میں نے خود فیلڈ رپورٹنگ میں دیکھا ہے کہ شمالی لاہور وہ شہر کا سائڈ تھی جہاں پر نشیبی علاقہ جس کو کہا جاتا تھا، اور لکشمی چوک وہ پوائنٹ ہوا کرتا تھا جہاں پانی سب سے زیادہ کھڑا ہوتا تھا. اور ہمیشہ اس دور میں شہباز شریف جو کہ وزیر اعلیٰ تھے وہ سب سے پہلے وہاں پہنچتے تھے. وہاں انتظامیہ متحرک ہوتی تھی اور اگلے 2-3-4 گھنٹوں میں کوشش یہ کی جاتی تھی کہ پانی کو وہاں سے ڈرین کر دیا جائے. لیکن اس وقت کی جو صورتحال ہے موجودہ مانسون کے اندر لاہور شہر کے اندر 130 مقامات پر پانی کا کھڑا ہونا بلا شبہ انتظامیہ کی جو کارکردگی ہے اس پر ایک سوالیہ نشان ہے. صاحب، ہم نے تو ایسے ایسے علاقے دیکھے ہیں جن کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، جیسے کہ ڈیفینس ہو گیا یا اس طرح کے علاقے تھے جہاں پر گاڑیاں پانی کے اوپر تیر رہی تھیں، چل نہیں رہی تھی. وہاں پہ کیا اربن فلڈنگ کی وجہ سے صورتحال صرف لاہور کا ہی مسئلہ ہے یا یہ پورے ملک کا مسئلہ ہے؟ اچھا دیکھیں، اگر ہم صرف پہلے لاہور کی بات کریں تو جس طرح آپ نے لاہور کا پوش علاقہ ہے ڈیفینس وہاں کی بات کی، وہاں جن لوگوں نے گھروں کے نیچے بیسمنٹس بنائی ہوئی تھی 10-10 فٹ بیسمنٹس میں پانی گیا. جس وقت ڈرین کا سسٹم پراپر نہ ہو کسی بھی شہر کا، وہ کوئی بھی علاقہ ہو، وہ اندرون شہر ہو، وہ وسطی لاہور ہو، وہ شمالی لاہور ہو یا وہ لاہور کا کوئی پوش علاقہ ہو، جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت اگر ڈرین آگے سے چونکہ ٹیوب ویلز اس طرح نہیں چل رہے ہوتے سڑکوں پر پانی کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب پانی ایک لیول سے اوپر جاتا ہے تو پھر گھر کے گیراج کو سے ہوتا ہوا جس کسی کی بھی بیسمنٹ ہوتی ہے سب سے پہلے پانی بیسمنٹ میں جاتا ہے. کہیں نہ کہیں سے سیپیج سے کہتے ہیں پانی اپنی جگہ خود بنا لیتا ہے. تو جو شہر کے پوش علاقے ہیں ان میں، اور پھر اگر میں ایئرپورٹ کی بات کروں تو ایئرپورٹ کے اطراف میں سب سے زیادہ 263 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. اور یہ جو بارش تھی یہ چند گھنٹے کی بارش تھی اور الگ صبح کی بارش تھی. اور اسی وجہ سے جو خاص طور پر ہائی رائز تھیں ان کی جو بیسمنٹس میں موجود گاڑیاں تھیں، لاکھوں کروڑوں روپے کی مالیت کی بڑے بڑے برانڈز کی جو گاڑیاں تھیں وہ پانی میں ڈوب گئیں. مکمل واٹر ڈپ ہونے کی وجہ سے ان گاڑیوں کو ٹریکٹرز کی مدد سے ہم نے دیکھا، ان کو دیگر مشینری کی مدد سے، لوڈرز کی مدد سے کھینچ کر باہر لایا گیا اور اب ان کو ٹھیک کروانے کے لیے ورک شاپس میں بھیجا جا رہا ہے. ذیشان صاحب، یہاں تک صورتحال تھی، چلے بیسمنٹ تو پھر بھی مانا جاتا ہے کہ بیسمنٹ میں پانی جمع ہو جاتا ہے، لیکن گراؤنڈ فلور پہ بھی لوگوں کے فرنیچرز جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں پانی کی وجہ سے، اتنا زیادہ پانی جمع ہوا ہے. اب دیکھیں نا، اب یہ ہم اگر لاہور کی بات کریں، لاہور وہ شہر ہے جہاں پہ اربوں روپے کا ڈیولپمنٹ فنڈ ہوتا ہے. اربوں روپے یہاں کے انفراسٹرکچر کے اوپر خرچ ہوتے ہیں اور کئی سالوں سے نہیں کئی دہائیوں سے خرچ ہو رہے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ کیا فنڈز خرچ اگر صحیح جگہ پر ہو رہے ہیں تو پھر کیوں یہ بارش کا جو پانی ہے یہ جب آتا ہے تو پھر لوگوں کے لیے مشکلات کا باعث بنتا ہے. یہ جو ابر رحمت ہوتی ہے یہ کیوں زندہ دلانے لاہور کے لیے زحمت بن جاتی ہے. جن 130 پوائنٹس کا میں نے ذکر کیا ان 130 پوائنٹس پر جب پانی کھڑا ہوا تو گاڑیاں تیرتی نظر آئیں، موٹر سائیکلز لوگوں کی بند ہو گئیں، جو موٹر سائیکل رکشہ تھے وہ بند ہو گئے، پبلک ٹرانسپورٹ خراب ہوئی تو پھر ٹریفک چوک ہو گئی. جی 2 سے 3 لاہور شہر کے انڈر پاسز جن میں نارملی بارش میں پانی اس طرح نہیں کھڑا ہوتا، کئی انڈر پاسز ایسے تھے جو 2 دن تک بند رہے. ٹھیک ہے، پھر جب انڈر پاس بند ہوئے تو اس کا مطلب ہے اس پورے علاقے کا ڈرینیج سسٹم چوک ہے. تو آپ نے لاہور کی بات کی، اگر ہم لاہور سے باہر کر پنجاب کی بات کریں تو یہ صرف لاہور کا مسئلہ نہیں ہے. یہ اس وقت گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، ملتان جتنے بڑے شہر ہیں، میٹروپولیٹن سٹی ہیں، ان تمام میٹروپولیٹن سٹیز کے اندر یہ پرابلم اس وقت موجود ہے. بارشی پانی کے نکاس کا انتظام اس طرح سے دکھائی نہیں دے رہا. ہم نے گجرات شہر کو ڈوبتے دیکھا، ہم نے گجرانوالہ کو بارش کے اندر ڈوبتے دیکھا. اربن فلڈنگ کے نتیجے میں وہاں کے جو ایم ڈی واسا تھے ان کو عہدے سے ہٹا دیا گیا. لیکن کیا انتظامیہ نے یہ نہیں پوچھا؟ اس شہر کی جو ضلعی انتظامیہ تھی، ڈپٹی کمشنر تھے جو اس شہر کے کمشنر تھے، وہاں پر جو اربوں روپے کے فنڈ خرچ ہوئے ہیں، کیوں پانی کی
نکاس کا کوئی ایسا منصوبہ نہیں بنایا گیا کہ چند گھنٹوں کی بارش نے جو ترقیاتی منصوبوں کے دعوے تھے وہ سارے کے سارے اس کے پول کھول دیے. اور یہ اکراس دا پنجاب پرابلم ہے. ابھی ہم فلڈ پہ بات نہیں کر رہے, جب سیلاب آئے گا تو سیلاب پر بھی ہم پروگرام کریں گے اور اس کے نقصانات اور ان چیزوں کو بھی ڈسکس کریں گے. یہ تو وہ چند گھنٹے کی بارش ہے جس نے ان تمام تر شہروں میں, گجرانوالا کے اندر, گجرات کے اندر, سیالکوٹ کے اندر اور ملتان میں ابھی اس طرح سے بارش نہیں ہوئی, لیکن جب بھی ہوگی مجھے وہاں پر بھی حالات اس سے مختلف دکھائی نہیں دیں گے. ٹھیک ہے ذیشان صاحب, یہ بات تو ہم نے کر لی لاہور اور پنجاب کی. کے پی کے والی سائڈ پہ بھی بارشوں کا سلسلہ جاری ہے. آپ یہ بتائیں گے کہ باقی شہروں کی کیا صورتحال ہے, باقی صوبوں کی کیا صورتحال ہے؟ اچھا دیکھیں, اگر ہم اس کو ابتدا میں چند ورڈز میں کہوں تو وہ شہر یا وہ صوبہ اور علاقہ اس وقت اربن فلڈنگ سے بچا ہے جہاں ابھی ابر رحمت شروع نہیں ہوئی. کراچی میں بارشیں ایکسپیکٹڈ ہیں, کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہیں. جو سسٹم ہے وہاں پر موجود ہے, وہ جو ہی برسنا شروع ہوگا تو پھر کراچی کے جو حکمران یہ دعوے کر رہے ہیں کہ کراچی میں نہیں ہے اور پنجاب میں بارش ہے, لاہور ڈوب گیا, تو اس میں کوئی شک نہیں لاہور کے اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ضرور ہے. لیکن کراچی والے بھی ابھی سے الرٹ ہو جائیں, ان کے پاس ابھی چند گھنٹے ہیں, شاید ایک آدھا دن بھی ان کو ابتدائی اگر مونسون کا اسپیل اسٹرانگ نہیں ہوتا تو ان کو مل جائے, لیکن یہ ایک دو دن میں ہونے والا کام نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, اگر ہم پنجاب سے باہر نکلیں تو اسلام آباد کے اندر بھی اربن فلڈنگ کی سچویشن ہے. خیبر پختونخوا کے اندر پشاور شہر میں بھی اگر بھرپور بارش مونسون کا تگڑا سپیل ہو گیا تو پشاور شہر میں بھی آپ کو گاڑیاں سڑکوں پر بہتی نظر آئیں گی. کراچی کے حالات مختلف نہیں ہوں گی, شارع فیصل ٹریفک سے بھرا ہوا ہوگا. کراچی کے بارے میں تو ہم نے ہمیشہ شان صاحب یہی سنا ہے کہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کی بارش کے بعد پورا شہر جو ہوتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے, اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو زیادہ پانی آتا ہے. اچھا دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. یہ ادارے سمجھتے ہیں کہ پری مونسون میں اور مونسون میں ہم کام کر لیں گے تو سسٹم چل جائے گا. ایسے اب سسٹم چلنے والا نہیں ہے. موسمیاتی تبدیلی کے باعث جب تک تھرو آؤٹ دا ایئر انتظامی ادارے متحرک رہ کے ایک پلاننگ نہیں کریں گے, اس وقت تک یہ زیادہ بارش کے ساتھ زیادہ پانی آتا رہے گا. اور کراچی کی اگر میں پرٹیکولر بات کروں تو کراچی کے جو بڑے نالے ہیں ان کی صفائی سارا سال اگر ایک روٹین کے ساتھ ہو تو پھر ایک ڈرین کا سسٹم پراپر وہاں پر ڈیولپ ہو تو یہ کراچی والے بچ سکتے ہیں. ادروائز وہ ابھی بھی انتظار کر رہے ہوں گے کہ اللہ نہ کرے یہ جو ابر رحمت اگر برسے گی بھرپور طریقے سے تو ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی, کیونکہ کراچی میں تجاوزات بہت بڑا مسئلہ ہے. نالوں کے اوپر انکروچمنٹس موجود ہیں. اس کے علاوہ شہری انتظامیہ جو ہے وہ سیاسی تقسیم کا شکار ہے. اور اگر میں کراچی کے حالات پر اگر مختصراً ہم اپنے ناظرین کو بتائیں تو مصطفیٰ کمال جو سابق میئر کراچی ہیں وہ کہتے ہیں میرے دور میں اگر 300 ارب روپیہ لگا تو 4 سال کے اندر تو 22,000 ارب روپیہ کراچی کی سٹی گورنمنٹ کے پاس, سندھ حکومت کے پاس آیا ہے. ذرا حساب تو دیں کہ پچھلے 10-15 سال کے اندر کراچی میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں ہوئی, کیوں انفراسٹرکچر اس طرح سے ڈیولپ نہیں کیا گیا. اگر وہاں کی دوسری ہم سیاسی قوت جماعت اسلامی کی بات کریں تو انہوں نے بھی بھرپور طریقے سے احتجاج کی کال دے رکھی, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جب ترقیاتی منصوبے بناتی ہے, ڈرینوں کی صفائی کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر جو ٹاؤن ناظمین ہوتے ہیں, جو ضلعی انتظامیہ ہے, ان کو اعتماد میں نہیں لیتی. اگر آپ نے کسی بھی علاقے میں کوئی ترقیاتی کام کرنا ہے تو وہاں کے جو منتخب لوگ ہیں یا عوام ہیں ان کو جب تک ان منصوبوں میں شامل نہیں کریں گے تو بابو اور بیوروکریسی تو آج ایک علاقے میں ہے, کل دوسرے شہر اور پرسوں دوسرے ضلع میں چلی جائے گی. کام کرنا پڑے گا نا, جب آپ کام نہیں کریں گے تو پھر سیاسی حربہ آزمائی کس طرح سے کریں گے. پنجاب کی بات دوبارہ سے کر لیتے ہیں. اربوں روپے کا ترقیاتی بجٹ آپ کو نہیں لگتا کہ پانی میں بہہ گیا ہے؟ کیونکہ دوسری جانب میں آپ سے یہ بھی سوال پوچھوں گی, شعیب کو کوئی نیا ٹاسک ملا ہے سی ایم صاحبہ کی طرف سے؟ کیونکہ پہلے تو ہم نے سنا تھا کہ شعیب پانی کہاں کھڑا ہے, شعیب یہ بتائیں, تو اب شعیب بھی نہیں نظر آئے, سی ایم صاحبہ بھی نہیں نظر آئی ہمیں. اچھا دیکھیں, سی ایم صاحبہ تو پچھلے 2-3 دن سے ہمیں آن اینڈ آف میاں نواز شریف کے ہمراہ کشمیر میں انتخابی مہم چلاتی دکھائی دے رہی ہیں. ٹھیک ہے, شعیب کہاں ہے؟ وہ شعیب کے ذمہ یہ کام لگا کر گئی ہوں گی یقیناً. تو شعیب کے کریکٹر کو اگر ہم ضلعی انتظامیہ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو لیے شعیب کا کوڈ اگر ہم سیٹ کر لیں تو یقیناً وہ سارے کہیں نہ کہیں اس وقت سر کھپا رہے ہوں گے. ٹھیک ہے ذیشان صاحب, جب ہم جیل روڈ کی طرف آتے ہیں نا, میں سوری قطع کلامی کی معذرت, جب ہم لاہور شہر میں جیل روڈ کی طرف آتے ہیں وہاں پہ ایک بڑا سارا بورڈ لکھا ہوا ہے, مریم نواز صاحبہ کی تصویر لگی ہے اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے جتھے پھنسو مینو دسو. اب بتائیں کس کو بتائیں, کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحبہ تو اس ٹائم کشمیر میں اور پنجاب میں بارش کے بعد صورتحال انتہائی خراب ہے. اچھا دیکھیں, یہ ایک بورڈ نہیں ہے آپ کا, شاید وہ راستہ ہے. ایسے متعدد بورڈ شہر کی متعدد شاہراہوں میں پنجابی کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے لگائے گئے ہیں. سب سے پہلے تو جو آپ کے کوشچن تھا کہ اربوں روپے جو حکومت کے
ترقیاتی فنڈز تھے وہ پانی میں بہہ گئے. میرا خیال ہے کہ بطور صحافی میں ایسی سویپنگ سٹیٹمنٹ نہیں دوں گا کہ بہہ گئے, لیکن اس کو ہم ادروائز اگر دیکھیں تو یہ جو پیسہ لگا ہے جس مقصد کے لیے لگا ہے, کیا وہ مقصد پورا ہوا ہے؟ ٹھیک ہے. اگر اربوں روپے جو کہ یقیناً لاہور میں لگے ہیں, اگر وہ اربوں روپے کا رزلٹ نہیں آ رہا, انتظامیہ کی مشینری موجود ہے اور پھر بارش کے بعد پانی نکالا جا رہا ہے, تو فنڈز لگانے کا تو مقصد ہوتا ہے کہ میری نظر میں کامیابی یہ نہیں ہے کہ بارش ہوئی ہے, شعیب نے اور شعیب جیسے دیگر لوگوں نے 2 گھنٹے میں 3 گھنٹے میں یا آدھے گھنٹے میں پانی نکال دیا, یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. کامیابی یہ ہے کہ جو اربوں روپے کی لاگت سے سڑکیں بنی ہیں, انفراسٹرکچر بنا ہے, وہاں پانی کھڑا ہی نہ ہو. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. کیونکہ اگر ہم نے ہر سال اربوں روپیہ واسا کی مشینری اور ڈسپوزلز پہ لگانا ہے کہ بارش آئے گی پانی کو یہاں سے اٹھا کے ہم نے وہاں پھینکنا ہے, اس کے ڈیزل کی مد میں اور مشینری پہ اربوں روپیہ لگانا ہے, تو ہم ایک دفعہ وہ انفراسٹرکچر, وہ ڈرین کیوں نہیں بناتے جو اس سارے پانی کو قدرتی چینل کے ذریعے یہاں سے ڈرین آؤٹ کرے. اور جہاں تک بات رہ گئی انتظامیہ کی اور وزیر اعلیٰ کی, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پنجاب کی جو خاص طور پر لاہور کی ضلعی انتظامیہ, صوبائی وزراء اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے, وہ کہیں نہ کہیں اس وقت سر کھپاتے دکھائی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, فیلڈ میں موجود ہیں, لیکن جن مین شاہراہوں سے وہ پانی نکال رہے ہیں, 2 گھنٹے بعد پھر بارش ہوتی ہے, پھر پانی وہیں پہ ہوتا ہے. آپ فیروز پور روڈ کی مثال لے لیں, آپ والٹن روڈ کی مثال لے لیں, آپ غازی روڈ کی مثال لے لیں, اور ان سب سے بڑھ کر اگر آپ خیابان فردوسی کو ڈسکس کر لیں تو 200 ارب روپیہ اس ایک سڑک کے سیوریج پر لگا ہے. پڑ چکے ہیں چند دن کے اندر. اس وقت تک اس پر 6 مقامات پر گڑھے پڑ چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور انتظامیہ اس وقت کر کیا رہی ہے؟ سب سے دلچسپ چیز, پہلے گڑھا پڑتا تھا تو اس کو بند کرنے کے لیے مشینری آتی تھی, تھوڑا ٹائم لگتا تھا. اب جب گڑھا پڑتا ہے وہ آدھے گھنٹے کے اندر اس کے اندر فوراً فلنگ کر کے اس کو دوبارہ سے فل کر دیتے ہیں تاکہ میڈیا کو پتہ ہی نہ چلے. حالانکہ جو ایک سموتھ سڑک ہوتی ہے, ہموار سڑک ہوتی ہے, اس کے اندر جہاں بھی کہیں بمپ آئے گا دیٹ مینز دیر از سم تھنگ فالٹی. تو انہوں نے اس وقت 6 پیچز اس سڑک پہ لگائے ہیں جس پر گزشتہ 1 سال میں 2 ارب روپیہ لگا ہے. 2 ارب کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے. پہلے ان کے پاس یہ جواز تھا انتظامیہ کے, ایل ڈی اے کے, سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے, کہ وہ 40 سال پرانا سیوریج سسٹم تھا جس کو تبدیل کرنا ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر وہ 40 سال پرانا سسٹم تبدیل کر کے 2 ارب روپیہ لگا کے آپ نے ایک سڑک بنا دی ہے, اور وہ کہاں پر ہے؟ مین شاہراہ ہے, پائن ایونیو سے ایل ڈی اے آفیسز کی طرف آنے والی. اگر اس مین شاہراہ کا یہ حال ہے کہ پہلی بارش میں 6 مقامات سے وہ بہہ گئی ہے, بیٹھ گئی ہے, تو پھر آپ خود اندازہ لگا لیں کہ باقی ترقیاتی منصوبوں کے اندر جو کارکردگی ہے اس کو جانچنے کا یا تو کوئی میکانزم نہیں ہے, یا پھر جب یہ کام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو تعمیراتی میٹیریل استعمال ہوتا ہے اس کا چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. کیونکہ یہ ممکن نہیں ہے کہ 6 ماہ پہلے بنی ہوئی سڑک 2 ارب روپے کی لاگت سے لاہور شہر میں 6 مقامات سے بیٹھ جائے. میرا خیال ہے اس کو پنجاب گورنمنٹ کو اور وزیر اعلیٰ پنجاب کو ایک ٹیسٹ کیس بنانا چاہیے, کیونکہ یہ وہ سڑک ہے جو کہ شہر کی مین سڑک ہے, اور اس پر اگر 6 مقامات سے پہلی بارش میں یہ بیٹھ جائے تو یقیناً پھر لوگ سوالات بھی کریں گے. ٹھیک ہے, سوشل میڈیا پر بھی بات ہوگی, اور پھر فنڈز کے بہہ جانے والی بات بھی لوگ کر سکتے ہیں. لیکن ہم حکومت کی کارکردگی کو ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ایسوسیٹ کریں گے. اگر تو پانی سڑکوں پر نہیں کھڑا ہو رہا تو ویل اینڈ گڈ, انتظامیہ کا اچھا کام ہے. لیکن اگر پانی بھی کھڑا ہو رہا ہے, اس کے نتیجے میں بننے والی جو تعمیرات ہیں وہ بھی خراب ہو رہی ہیں اور وہ سڑکیں بیٹھ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہیں پر تو پرابلم موجود ہے. ذیشان صاحب, ہر سال اربن فلڈنگ کی وجہ سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کا کیا حل ہو سکتا ہے؟ پاسبلٹی کیا ہے؟ اچھا دیکھیں, جب تک حکومتیں اگلے 20 سے 30 سال کی پلاننگ نہیں کریں گی, ہمیں ہر سال یہ مسئلہ دیکھنے کو ملے گا. کیونکہ واسا کی موجودگی میں چند گھنٹوں میں پانی نکال لیا یا ڈرینوں کو ساتھ کی ساتھ صاف کر لیا, یہ کوئی مسئلے کا حل نہیں ہے, اور یہ کامیابی بھی نہیں, یہ بالکل کامیابی نہیں ہے. آپ دیکھیں, میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ میں پچھلے 20 سال سے رپورٹنگ کر رہا ہوں, ہم نے ہمیشہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو بارش میں باہر نکلتے دیکھا ہے. آپ کی بار اب تک مریم نواز صاحبہ کو ٹائم نہیں ملا ہوگا دیگر مصروفیات کے باعث, لیکن ہم امید کرتے ہیں کہ وہ جلد کہیں نہ کہیں نظر آئیں گی لوگوں کو, اور اپنے جو ٹیم ہے ان کو بگ اپ بھی کریں گی, اور ساتھ اس چیز کو بھی میک شیور کریں گی کہ پانی اگر کھڑا ہوا ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے. اس کے اوپر حکومت کی نظر ہونا بہت ضروری ہے. جہاں تک رہ گئی بات کہ مسئلے کا مستقل حل کیا ہے, کہ کم از کم اگلے سال جب مانسون آئے تو اس وقت ہمیں یہ جو واٹر ڈرینیج ہے یہ نہ دیکھنی پڑے, اربن فلڈنگ نہ کم از کم دیکھنی پڑے. تو اس کے 2-3 بنیادی چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو لانگ ٹرم پلاننگ بہت ضروری ہے, 20 سے 30 اور اگر 50 سال کی پلاننگ کر لیں تو بہت ہی کمال ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ
واٹر ڈرین واٹر چینلز جو ہیں ان کی تھرو آؤٹ دا ایئر پیریوڈیکلی مینٹیننس بہت ضروری ہے. ہر 2 سے 3 ماہ میں اس کو ریگولر صاف کیا جائے, اور اگر یہ لگے کہ شہر پھیل رہا ہے اور مزید ڈرینز بنانے کی ضرورت ہے تو واٹر چینلز نئے بھی بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بڑی جو شاہراہیں ہیں ان کے ساتھ جو گرین بیلٹس ہیں ان میں ڈگنگ کی جائے اور زیر زمین پائپ ڈالے جائیں. بڑے بڑے شہر دنیا میں میٹروپولیٹن سٹیز ہیں, ادھر بارش ہوئی 5 منٹ کیا 1 منٹ بعد بھی آپ کو پانی نظر نہیں آتا, اور یہاں معمولی سی بارش ہو تو لاہور میں, اور اگر کراچی میں تو اس سے بھی کم بارش ہو, یہاں تو ہم 300 350 پہ جا کر اربن فلڈنگ کی بات کریں گے, کراچی میں تو 100 125 کے اوپر ہی آپ کو کشتیاں چل جاتی ہیں اور تالاب نظر آ جاتے ہیں. اور اب کی بار بھی آپ کو پتا ہے کہ لاہور میں کشتیاں ہم نے پوش علاقوں میں چلتی دیکھی ہیں اس بارش کے بعد. اس کے بعد ویسٹ مینجمنٹ کی بات ہے اور پھر تجاوزات ہے. اگر ویسٹ مینجمنٹ ہوگی, لوگ جو کچرا, شہری بھی کچھ ذمہ داری اپنائے نا, پلاسٹک کو کم سے کم استعمال کریں. اب حکومت نے پابندی لگائی ہے لیکن اس کے باوجود پلاسٹک یوز ہو رہا ہے. یہ جو ون ٹائم یوز والا پلاسٹک ہے وہ چاہے پلاسٹک بوٹلز کی صورت میں ہو چاہے شاپرز کی صورت میں ہو. ذیشان صاحب آپ نے ویسٹ مینجمنٹ کی بات کی ہے, ستھرا پنجاب والے کام نہیں کر رہے آج کل بارشوں میں؟ اچھا دیکھیں, ستھرا پنجاب کا تو کام صرف اور صرف ویسٹ کلیکشن ہے, ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں, لیکن جو ڈرینوں کی صفائی ہے, جو ڈرین چینلز کی مینٹیننس ہے, واٹر ڈسپوزل ہیں, ان کو چلانا ہے, وہ جو کام ہے وہ کام سارے کا سارا واسا کا ہے. اب دیکھیں پورا ایک سسٹم ہے, محکمہ موسمیات پیشگی بتا دیتا ہے کہ کب سے کب تک پری مونسون ہے, کب مونسون ہے اور کب سٹرونگ مونسون ہے جو اگلے 24 سے 36 گھنٹے تک, جس طرح اس وقت اگلے 2 سے 3 دن کی پیشین گوئی ہے کہ بھرپور بارشیں ہوں گی اور دن بھر وقفے سے بارش رہے گی. جناب تیسرا سپیل ہے. جب مونسون کی محکمہ موسمیات نے پیشگوئی کر دی, پھر پی ڈی ایم اے کا کام شروع ہوتا ہے. پی ڈی ایم اے اور سٹی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ الرٹ جاری کرتی ہے, ٹھیک ہے. ان 2 محکموں نے اپنا کام کر دیا, تو اب واسا کا کام ہے کہ بارش سے پہلے اپنے ڈرینوں کو اور ڈسپوزلز کو کلیئر رکھیں تاکہ بارش کے اندر پرابلم نہ ہو. اب ہمیں واسا کی مشینری بھی نظر آتی ہے, پھر وہ ساتھ کی ساتھ بڑی شاہراہوں سے پانی انڈر پاسز کو کلیئر کرنے کا کام وہ کرتے رہتے ہیں. اس کے بعد ہوتا ہے تجاوزات. تجاوزات وہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جو ڈرینوں کے اوپر تجاوزات ہوتی ہے یا ایسی جگہوں پر ہوتی ہیں تجاوزات جو کہیں بھی, اسلام آباد میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے کیونکہ وہ پہاڑی علاقہ ہے, اسلام آباد کی جو پہاڑوں سے آنے والا پانی ہے, جب اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیدا ہوگی تو پھر وہ اربن فلڈنگ کی صورت اختیار کرے گا. برساتی نالوں کی صفائی اور ڈرینوں کی صفائی, اگر یہ 2 بر وقت ہوں اور لانگ ٹرم پلاننگ ہو, اور جس طریقے سے شہر پھیل رہے ہیں اسی طرح سے ڈرین کا ایک نیٹ ورک بنے, تو میرا یہ خیال ہے کہ آنے والے سالوں میں ہمیں اربن فلڈنگ شاید کم نظر آئے اگر حکومت ان چیزوں پر سنجیدگی سے ان پر غور بھی کرے, اور پھر جو اپنے جاری ترقیاتی منصوبے ہیں ان کے اندر میک شور کرے کہ جو ٹھیکیدار ایک سڑک بنا رہا ہے اور پہلی ہی بارش میں وہ سڑک بیٹھ رہی ہے تو نہ صرف اس کے اوپر مکمل پابندی ہونی چاہیے بلکہ اس کے ایسٹس کو کنفسکیٹ کر کے ان کو بحق سرکار ضبط کرتے ہوئے ان پیسوں سے ان سڑک کو دوبارہ بنانا چاہیے, نہ کہ حکومت نئے سروں سے اس کی تعمیر و مرمت کے لیے فنڈز خرچ کرے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے ذیشان بخش جو کہ بیورو چیف ہے سما ٹی وی, اور بظاہر طور پہ چند دن کی جو بارش ہے اس کے بعد لگتا ہے ایسے ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبے میں ایبسنس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں افسران, کیونکہ جگہ جگہ پانی نظر آ رہا ہے, لوگ اس ٹائم پریشان ہیں, اور وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ شاید وزیر اعلیٰ صاحبہ کے جو حکم ہیں وہ افسران نہیں مان رہے. فلک چوہان کو دیجیے اجازت, اگلے ایپیسوڈ میں دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.